بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کا سبق نمبر 61 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم باب ثانی کا الفصل الاول فی شرح غریب القرآن یعنی غریب الفاظ کی معتبر تفسیروں کی نشاندہی کے بارے میں پڑھیں گے۔ الفصل الاول فی شرح غریب القرآن و احسن طرق فی شرح الغریب ما صح عن ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن طریق ابن ابی طلحہ واعتمد علیہ البخاری فی صحیحہ غالبا ثم طریق ضحاک عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما واجوبۃ ابن عباس عن سؤالات نافع ابن الازرق وقد ذکر السیوطی هذه الطرق الثلاث فی کتابہ الاتقان فی علوم القرآن، ثم ما نقله البخاری من شرح الغریب عن ائمة التفسیر، ثم ما رواه سائر المفسرین عن الصحابة والتابعین واتباعهم رضی اللہ تعالی عنہم من شرح غریب القرآن۔ اس کا ترجمہ یہ کہ یہ پہلی فصل ہے غریب القرآن کی شرح کے بارے میں۔ واحسن الطرق فی شرح الغریب ما صح عن ترجمان القرآن، تو لفظ غریب کی تفسیر کے لیے جو سب سے اچھا اور عمدہ طریقہ ہے وہ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ابن ابی طلحہ کے واسطے سے جو ہے وہ ثابت ہے، وہ طریقہ ہے۔ واعتمد علیہ البخاری فی صحیح غالباً، اور اکثر امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح میں اس پر اعتماد کیا ہے۔ پھر دوسرا طریقہ جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضحاک کی سند سے جو مروی ہے، اور نافع ابن الازرق جو ہے وہ اس کے جو سوالات کے سلسلے میں ابن عباس کے جوابات ہیں، وہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد وقد ذکر السیوطی هذه طرق الثلاث فی کتابہ الاتقان، اور امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سندوں کو، ان تینوں طریقوں کو اتقان میں ذکر کیا ہے۔ یعنی یہ جو سوالات ہے نافع ابن الازرق کے سوالات کے سلسلے میں جو جوابات ہیں یہ بھی، اور طریقہ جو ضحاک یہ بھی، اور طریقہ ابن ابی طلحہ بھی، یہ تینوں جو ہے وہ انہوں نے اتقان میں ذکر کیا ہے ان تینوں کو۔ ثم ما نقلہ البخاری من شرح الغریب عن ائمة التفسیر، اور پھر جو ہے تیسرے نمبر پر وہ سند ہے، وہ طریقہ ہے جسے امام بخاری نے غریب یا قلیل استعمال لفظ کی تفسیر میں ائمہ تفسیر سے نقل کیا ہے۔ ثم ما رواه سائر المفسرین عن الصحابۃ والتابعین واتباعهم من شرح غریب القرآن، اور چوتھے نمبر پر غریب کی توضیح وہ ہے جس کو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین نے بقیہ مفسرین تبع تابعین وغیرہ سے بقیہ مفسرین نے نقل کیا ہے، یعنی ان کے علاوہ امام بخاری کے علاوہ سیوطی کے نے جو طریقے تین ذکر کیے، ان کے علاوہ جو ہے وہ مفسرین نے روایت کیا ہے۔ اس عبارت میں واحسن الطرق فی شرح الغریب، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی آیات قرآنیہ کو سمجھانے میں جو دشواری کے 10 ابواب جو ہم نے 10 اسباب کا ذکر کیا گزشتہ سبق میں، ان میں سے ایک سبب ہے غریب الفاظ کے استعمال کے متعلق جو ہے وہ ہم ان کی تفسیروں کا بیان کر رہے ہیں مصنف یہاں پر، تو ہم جو ہے آج کے سبق میں ان کی تفصیل پڑھیں گے، وہ تفسیریں جو زیادہ قابل اعتماد ہیں۔ اب یہاں پر یہ وہم ہو سکتا ہے کہ اس فصل میں قرآن کے غریب الفاظ کی تفسیر بیان کی جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان تفسیروں کی نشاندہی کی جائے گی جو زیادہ قابل اعتماد ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، یعنی ان تفسیروں کی نشاندہی کی جائے گی جو زیادہ قابل اعتماد ہیں، اور دوسری بات یہ کہ غریب الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے معانی تک ذہن کی رسائی آسانی سے نہیں ہو پاتی، ذہن آسانی سے ان الفاظ کی طرف نہیں پہنچ پاتا، ان کا استعمال کم ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ذہن جو ہے عام طور پر ان الفاظ کی طرف نہیں جاتا، تو غریب الفاظ سے مراد وہ والے الفاظ ہیں۔ اور نمبر 3 جو ہے، تیسری بات یہ کہ الطریق جو ہے وہ احسن الطرق جو فرمایا نا، الطرق یا طریق کی جمع ہے جس کے معنی ہے راستہ، اس سے مراد مفسرین کا وہ سلسلہ ہے جس کے ذریعے تفسیریں ہم تک پہنچی ہیں۔ اس سلسلے کی اہم ترین شخصیت جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے،
جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل جیسی قابل رشک دعا جو ہے وہ عطا فرمائی، اور جو ہے اکابر صحابہ اور اکابرین امت کا جو ہے وہ ان کی قرآن فہمی پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ سب سے بہترین قرآن سمجھنے والے اور ان سب سے بہترین قرآن فہمی کے جو حقدار ہیں اور جو ترجمان القرآن کا لقب جن کو ملا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تفسیری اقوال تقریباً 10 طریقوں سے مروی ہیں۔ ان میں سے جو سب سے افضل اور قابل اعتبار طریقہ ہے، جو سند ہے قابل اعتبار، وہ ابن ابی طلحہ کی ہے، جس کو مصنف نے سب سے پہلے نمبر پر ذکر کیا ہے کہ ابن ابی طلحہ کے واسطے سے صحت کے ساتھ جو ثابت ہے وہ تفسیر جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو مروی ہے وہ سب سے عمدہ اور بہترین ہے۔ دوسرے نمبر پر جو طریقہ ہے وہ ہے ضحاک عن ابن عباس کی سند سے، اور یہی ثانوی حیثیت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اقوال کی بھی ہے جو آپ نے نافع ابن الازرق کے سوالوں کے جواب میں ارشاد فرمائے تھے۔ تو لہٰذا دوسرے نمبر پر یہ دونوں جو طریقے ہیں نا، ان دو طریقوں کو جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ثانوی حیثیت ان کو حاصل ہے۔ اسی طرح شرح غرائب میں تیسرا درجہ ان اقوال کا ہے جنہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ تفسیر جیسے کہ حضرت مجاہد ہیں، حسن بصری ہیں، قتادہ ہیں اور دیگر جو مفسرین ہیں ان سے نقل فرمایا ہے، وہ جو ہے وہ تیسرا درجہ ہے ان اقوال کا۔ چوتھا اور آخری درجہ ان اقوال کا ہے جو عام مفسرین، صحابہ کرام اور تابعین رحمہم اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ یعنی عام مفسرین جو نقل کرتے ہیں، کبھی کسی تابعی کا قول نقل کر دیا، کبھی کسی صحابی کا قول نقل کر دیا، یہ جو ہے نا شرح غرائب میں جو طریقہ ہے یہ چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ سب سے عمدہ اور بہترین طریقہ وہ ہے جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ پھر اس کے بعد ابن عباس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو مروی ہیں ان میں سے بھی جو اس ابن ابی طلحہ کی سند سے مروی ہے وہ سب سے عمدہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ابن عباس کی سند، ابن عباس سے جو نافع ابن الازرق کے سوالات کے جواب میں مروی ہے وہ ہے ضحاک سے، اور تیسرے نمبر پر امام بخاری کے اقوال کا درجہ، اور چوتھے نمبر پر عام مفسرین کے اقوال کا درجہ آتا ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وَأُرَى مِنَ الْمَنَاسِبِ أَنْ أَجْمَعُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ مِنْ هَذِهِ الرِّسَالَةِ جُمْلَةٌ صَالِحَةٌ مِنْ شَرْحِ غَرِيبِ الْقُرْآنِ مَعَ بَيَانِ أَسْبَابِ النُّزُولِ وَأَجْعَلَهَا رِسَالَةً مُسْتَقِلَّةً فَمَنْ شَاءَ ضَمَّهَا إِلَى هذه الرسالة ومن شاء أفردها على حدة وفي الناس وللناس فيما يعشقون مذاهب۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس رسالہ یعنی یہ جو الفوز الکبیر کا رسالہ ہے، من هذه الرسالہ، اس رسالے کے جو پانچواں باب ہے اس میں اسباب النزول کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غریب القرآن، غرائب قرآنی کا بھی ایک قابل قدر ذخیرہ اکٹھا کر دوں یا جمع کر دوں، وَأَجْعَلَهَا رِسَالَةً مُسْتَقِلَّةً، اور اس کو ایک مستقل رسالہ بنا دوں۔ پھر جس کا جی چاہے جو چاہے ضمہ الی هذه الرسالہ، اس رسالے کے ساتھ جو ہے وہ اسے اس رسالے میں شامل کر لے، اور جس کے جی چاہے اسے وہ الگ رکھے۔ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشُقُونَ مذاہب، اور اپنی پسند میں لوگوں کے نظریے یا لوگوں کے خیالات الگ الگ ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہیں اپنی پسند میں، یعنی ہر کسی کی پسند اپنی اپنی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات قرآنیہ کو سمجھنے سمجھانے میں جو سب سے بڑی دشواری ہے، اور اس کے جو ہم نے 10 اسباب پڑھے تھے، 10 اسباب میں سے جو غریب الفاظ کی جو ہے وہ غریب الفاظ کا استعمال ہے، یہ دشواری ہے قرآنی آیات کو سمجھنے میں۔ تو غریب الفاظ کی معتمد اور قابل اعتبار تفسیروں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، تو اس میں 4 قسم کی جو طریقے ہیں، یہ 4 قسم کی جو اسناد ہیں وہ سب سے زیادہ معتبر ہیں۔ اس میں ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سند ابن ابی طلحہ سے جو مروی ہے، اور دوسرا حضرت ابن عباس سے جو ضحاک کے طریقے سے مروی ہے، اور
تیسرا جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اقوال کا درجہ ہے، اور چوتھا عام مفسرین کے اقوال کا درجہ ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیری اقوال مروی ہونے کے 10 طریقوں میں سے سب سے معتمد طریقہ کون سا ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، شرح غرائب میں چوتھا اور آخری مرتبہ کن اقوال کا ہے؟ یہ بھی جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔